رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو عیب کی نسبت کرتے ہیں ان میں حماقت ہے، خلاف الحق کی ما حجج ضعیفہ، یعنی ان کی طرف جو عیب کی نسبت کرتے ہیں حق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور کمزور دلیلوں کے سہارے سے صفاحہ، یہ رأے تو جو علم تو کے معنی میں ہے اس کا دوسرا مفعول بھی ہے، قاموس میں ہے صافحہ فارحہ کی طرح ہے، اور دوسرا فاعلہ کے وزن پر بھی آتا ہے، کاروما کی طرح، معنی ہے جاہلہ۔ اور ایسے ہی یہ باب تفاعل پر بھی تصافحہ فہو سفیہ، بے وقوفی کرنا، اس کے لیے باب تفاعل بھی استعمال اس کا ہوتا ہے، اور جمع اس کی صفحہ اور صفاح ہے، دراب دروب۔ خلاف الحق یہ صفت ہے اے مخالفین اور ذوی خلافن، یعنی صفت کا صیغہ ہے خلاف الحق، خلاف بمعنی مخالف ہے کہ درا حال کہ وہ بندہ حق کے خلاف ہے، یعنی یہ اصل میں ہے کہ حال بنایا جا رہا ہے اور حال کا ذوالحال پہ حمل ہوتا ہے اور محض وصف کا حمل ذات پہ جائز نہیں، تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ محض وصف نہیں ہے، ذات مال وصف ہے، کہ یہ یا تو مخالف کے معنی میں ہے اور مخالف بھی ذات مال وصف ہے کہ وہ ذات جس کے ساتھ وصف اختلاف قائم ہے، یا پھر یہاں پر ذوی محذوف ہے، تو پھر بھی جب ذوی ہوگا تو صرف وصف نہیں رہے گا، ذات مال وصف بن جائے گا۔ بس جس طرح کہ ایک طرح کہا جائے زید عالم، دوسرا ہے کہا جائے زید ذو علم، تو عالم اور ذو علم دونوں ہی ذات مال وصف پر دلالت کرتے ہیں۔ اچھا جی، حجج یہ حجہ کی جمع ہے ضم کے ساتھ، اور وہ دلیل کو کہتے ہیں۔ سماہا بذالک بنان، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ امام صاحب پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں وہ تو اس میرٹ پہ ہی نہیں کہ جس بنیاد پہ وہ اعتراض کیے گئے ہیں اس بنیاد کو حجت کا نام دیا جائے، یعنی ضعیف تو حجت کی ایک قسم ہے، حجت ہو تو پھر آگے ہے کہ حجت قوی ہے یا ضعیف ہے۔ تو امام صاحب پر جن لوگوں نے تنقید کی تو ان کے پاس تو حجت ہے ہی نہیں، چہ جائے کہ اس کو ضعیف حجت کہا جائے، حجت وہاں ان کے پاس موجود ہی نہیں، ان الزامات کی جو وہ امام صاحب پر لگاتے ہیں، تو اس کا پھر یہ جواب دیتے ہیں سماہا بذالک بنان علی زعم العائبین، کہ کبھی گفتگو کرتے وقت جو مخاطب کے مسلمات ہیں ان کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے، مخاطب کے مسلمات، یعنی ان کے نزدیک تو کوئی حجت نہیں، مگر مخاطب یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس بڑی دلیلیں ہیں، تو انہوں نے اس پر گفتگو کی کہ جسے مخاطب حجت بنائے ہوئے ہے وہ ضعیف ہیں، اگرچہ وہ اس لائق ہی نہیں کہ ان کو حجت کہا جائے، لیکن چونکہ مخاطب اپنے ذہن میں ان کو حجت بنائے ہوئے ہے تو اس لیے مخاطب کے دعوے کے مطابق
اس کے جو مسلمات ہیں اس کو سامنے رکھ کر کبھی دلیل دی جاتی ہے۔ مثلا مناظرہ کے اندر آپ جو ہے وہ کسی دیوبندی سے مناظرہ کر رہے ہوں تو اشرف علی تھانوی کی آپ دلیل پیش کریں تو وہ کہے کہ دلیل تبھی پیش کر رہے کہ اس کو سچا سمجھتے ہو، تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تمہارے مسلمات میں سے ہے، تو مخاطب کے مسلمات کو سامنے رکھ کے بھی دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ میرے لیے تو یہ حجت نہیں ہے لیکن تیرے لیے تو حجت ہے کہ تیرا یہ امام ہے، تو اس بنیاد پر بھی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ تو یہاں امام صاحب کے نزدیک جو ہے یہ جو عبداللہ بن مبارک ہیں ان کے نزدیک تو امام صاحب پر جو تنقید کی جا رہی ہے جس بیس پر، وہ بیس حجت کہلانے کے لائق ہی نہیں، لیکن مخاطب کہتا ہے کہ یہ حجت ہے میری، تو اس بنیاد پر اس کو برقرار رکھے کہ جو تم کہتے ہو اس کے لحاظ سے پھر یہ حکم ہے اس کا کہ یہ حجت کوئی قوی نہیں ہے بلکہ یہ ضعیف ہیں جن کو تم نے اپنی طرف سے حجت قرار دیا ہوا ہے۔ یعنی یہ اسی ضمن میں ہے جس طرح یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ھذا ربی کہنا کہ تمہارے گمان میں یہ میرا الہ ہے، تم اسے میرا خدا بنائے ہوئے ہو، کیونکہ وہ خود تو ستارے کو الہ نہیں مانتے، تو مخاطب کے گمان کے مطابق اس سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ جسے تم نے میرا الہ قرار دے رکھا ہے یہ الہ نہیں ہے، یہ غروب ہو جانے والا ہے۔ تو اس انداز سے بھی متکلم جو ہے اس کی گفتگو کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں زعم مخالف کی بنیاد پہ گفتگو کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے متکلم کو الزام نہیں دیا جا سکتا کہ یہ تمہارا پھر یہ مذہب ہے، یہ الزام متکلم کو نہیں دیا جا سکتا چونکہ اس میں مخاطب جو ہے اس کا جو گمان ہے اس کو بیس بنا کر اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، نہ کہ متکلم کا عقیدہ اسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ تھا جواب کہ اسے یہ نہ سمجھو کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے نزدیک واقعی وہ حجت کے درجے پر ہیں، ایسا ہرگز نہیں، مخاطب ان کو حجت بنائے ہوئے ہے تو ان کے گمان کے مطابق جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، سماہا بذالک، حضرت عبداللہ بن مبارک نے ان چیزوں کو جو اوہام تھے، مخالفین کے وہم تھے، کوئی دلیلیں نہیں تھیں، وہ وہم تھے، لیکن ان کو عبداللہ بن مبارک نے نام ان کا رکھا حجج، بناء علی زعم العائبین، عائبین کے گمان کے مطابق، عائبین کے جو عیب لگا رہے ہیں ان کے گمان کے مطابق، تو اس پر انہیں یہ لازم نہیں آئے گا کہ یہ ان کو حجت مان رہے ہیں، یہ گفتگو کر رہے ہیں عائبین کے گمان کے مطابق۔ وَإِلَّا، اور اگر یہ اعتبار نہ ہوتا عائبین کا تو فَهِيَ شُبَهٌ، تو یہ محض شبہ تھے جن کی بنیاد پہ امام صاحب پہ تنقید کی گئی، وَأَوْهَامٌ فَاسِدَةٌ، یہ فاسد وہم ہیں، یہ اوہام فاسدہ ہیں، دلیل یا حجت کہلانے کے حقدار ہی نہیں، لیکن ہمارے لحاظ سے تو حقدار نہیں، مخاطب تو بنائے ہوئے ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ مخاطب کے ذہن میں جو چیز ہو اسے بنیاد بنا کر بھی اسے رد کیا جاتا ہے، جس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تم کم از کم اتنا تو پھر مان گئے ہو، کیونکہ یہ مناظرے کے اصول کے مطابق جو خصم ہے اس کے مسلمات کو اس کے مقابل دلیل بنانا جائز ہے، تو اس کے وہ مسلمات ہیں، متکلم کے وہ مسلمات نہیں ہیں، جس طرح
قادیانی سے مناظرہ کرتے ہوئے مرزے کی کوئی بات آپ پیش کرو تو وہ کہے کہ پھر مرزا اتھارٹی تو ہے، تم اس کو بطور حجت پیش کر رہے ہو، تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ تم چونکہ کہو گے کہ تم اسے اپنا لیڈر سمجھتے ہو تو تمہارے مقابلے میں تو اس کا قول پیش کیا جا سکتا ہے، تو ہم اس انداز میں پیش کر رہے ہیں، نہ یہ کہ ہم اس کو قابل حجت تسلیم کرتے ہیں۔ تو زعم مخاطب کے لحاظ سے گفتگو کرنا یہ باقاعدہ کلام عرب میں شروع سے آ رہا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا ھذا ربی، تو اب وہاں پر استفہام تو نہیں ہے اھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، وہ ہے تو یہی ھذا ربی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خبر دے رہے ہیں ھذا ربی، یہ ہے کہ تمہارے گمان میں تم اسے میرا رب بنا کے پیش کر رہے ہو جبکہ یہ رب نہیں ہے۔ تو یہ مخاطب کے گمان کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور یہ ہر جگہ جب دلیل کا معاملہ ہو تو اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ تمہارے مقابل جو بیٹھا ہے مناظرہ کرنے، وہ اپنے آپ کو فاروقی کہلواتا ہے، اور تم جو ہے جب بات اس سے کرتے ہو تو آپ اس کو فاروقی کہتے ہو اور پھر کہتے ہو فاروقی تو جھوٹا ہے، تو وہ کہتا ہے اچھے ہو مجھے فاروقی بھی مانتے ہو اور ساتھ جھوٹا بھی کہتے ہو، فاروقی کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا آپ کہیں گے کہ تمہارے گمان کے مطابق تم فاروقی ہو اور میں نے تمہارے گمان کے لحاظ سے تمہارا ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی مقابلے میں کوئی بیٹھا ہے رافضی اور اپنے آپ کو حیدری کہلواتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ حیدری جو ہے یہ جھوٹا ہے اور حیدری کذاب ہے، تو وہ کہے کہ یا تو مجھے حیدری نہ کہو یا مجھے کذاب نہ کہو، تو آپ کہیں گے کہ یہ میں جو خصم کے مسلمات کے لحاظ سے گفتگو علم مناظرہ میں ہے، میں اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ تم دعوے دار ہو حیدری ہونے کے، یہ نہیں کہ میں نے تمہیں حیدری مانا ہوا ہے، اور تمہارے اس دعوے کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ مرتب ہو رہی ہے کہ تم ایک طرف سے حیدری کہلوا رہے ہو اور دوسری طرف سے تم وہ کام کر رہے ہو جو حیدری ہونے کے خلاف ہے، تو اس طرح بھی گفتگو ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ جو قرآن مجید میں ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس سے جو جرم ہم نے کیا، عَمَّا أَجْرَمْنَا، تو اب کہنے والے نبی ہیں اور نبی کا تو کوئی جرم ہوتا ہی نہیں، اور لفظ وہ خود بول رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے گمان میں جرم تم نے بنایا ہوا ہے، ہم نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں، تم جسے ایک جرم بنائے بیٹھے ہو۔ تو اب یہ بھی گفتگو مخاطب کے نظریے کے لحاظ سے ہے، نہ یہ کہ معاذ اللہ یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی جرم کیا۔ تو یہ حدیث کی اور قرآن کی ساری مثالیں اس پر آگے پھر علم مناظرہ کا یہ اصول جو ہے وہ ماخوذ ہے اور موجود ہے۔ اے پکڑاؤ سائیں کتاب الفاظ موجم بیٹھ
تو یہ سورہ سبا میں ہے، قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ قل، اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیں، لا تسألون، اپنے مخالف جو مخاطب ہیں کفار مشرکین، انہیں یہ فرما دو لا تسألون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما اس سے، اجرمنا، اب اجرم یجرم، اجرمنا، ولا نسأل اما تعملون، ہم سے تمہارے بارے میں نہیں ہوگا سوال کہ انہوں نے وہ برا کام کیا تو کیوں کیا، وہ تمہاری گور گردن ہے۔ اور پہلا حصہ لا تسألون، تم سے نہیں سوال کیا جائے گا، اما اس سے جو ہم نے کیا۔ اب اجرمنا، اکرمنا، لغوی طور پر صرفی لحاظ سے تو جمع متکلم کا صیغہ ہے اور ہے جرم سے، اور انبیاء جرم سے پاک ہیں اور لفظ بولا گیا ہے، تو اب پوچھا جائے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ یہ کیا کہ جو تمہارے گمان کے مطابق ہم نے جرم کیا، یعنی ہم نے تو نہیں کیا لیکن تم بنائے ہوئے ہو، تو اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا، وہ ہم نے جواب دینا ہے۔ تو باقی سب پھسل گئے، اور اجرمنا کا جو لغت صرف کے لحاظ سے ایک مطلب بنتا تھا ظاہر، اس کی طرف گئے، حالانکہ وہ مقام نبوت کے شایان شان ہرگز نہیں تھا کہ جرم بڑا بھاری لفظ ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی مخاطب کے ذہن کے لحاظ سے کہ ایک چیز تم نے طے کی ہوئی ہے، حالانکہ وہ نفس الامر میں نہیں ہے، تم نے ہمارے لحاظ سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ معاذ اللہ ہم کوئی جرم کرتے ہیں، تو جو تمہارے گمان میں ہم نے کیا اس کا تجھ سے تو نہیں پوچھا جائے گا، وہ ہم سے پوچھا جائے گا جس کو تم جرم بنائے ہوئے ہو، اور جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں، یعنی مخاطب کے مسلمات کے لحاظ سے بھی گفتگو ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر متکلم کو اس پر الزام نہیں دیا جا سکتا کہ کوئی معاذ اللہ کہے کہ آپ نے تو خود اجرمنا کہا ہے، تو جرم کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تو آپ نے تو خود اعتراف کر لیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی عربی محاورہ کے اندر یہ چیز بولی جاتی ہے مبالغتاً کسی کا رد کرنے کے لیے کہ تمہارے گمان کے مطابق۔ اب یہ ترجمے میں وہاں پر بھی حاذا ربی میں بھی اعلیٰ حضرت نے یہ کہ تم اسے میرا خدا بنائے ہوئے ہو، یعنی تمہارے گمان کے مطابق، یہ نہیں کہتے ابراہیم علیہ السلام میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے حاذا ربی، بلکہ تمہارے گمان کے مطابق تم اسے میرا خدا کہتے ہو، خدا بتاتے ہو، تو اس پر پھر آگے رد کیا۔ تو یہ یعنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دونوں جانب سے ایسی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور ایسی گفتگو کے لحاظ سے قائل کو الزام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، وہ مخالف کے نظریے کو بیس بنا کے بات کر رہا ہے۔ اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، جس سے علماء علم مناظرہ نے اس کو مناظرہ کے اندر ایک اصطلاح کے طور پر کہ خصم کے مسلمات کو بطور حجت جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ان پر یہ لازم نہیں آتا کہ یہ گویا مان گئے ہوں کہ واقعی
مخالفین ابی حنیفہ جو اعتراض کر رہے ہیں تو ان کی کوئی بیس حجت بھی کہلا سکتی ہے، یہ نہیں مانتے اس کو حجت، مخالف اس کو حجت کہتا ہے، تو مخالف کے گمان کے مطابق انہوں نے اس سے گفتگو کی ہے، اس لیے ان پر اعتراض نہیں ہوتا۔ تو یہ جواب امام شامی نے اس انداز میں دیا جس کی ہم نے قرآن اور حدیث سے وہ دلیلیں پیش کیں۔ سماہا بیزالے کا نام رکھا ان اوہام کا کیا حجت، بنا ان علی زعم العائبین، اپنے عقیدے کے مطابق نہیں بلکہ جو عائبین ہیں ان کے گمان کی بیس پر کہ وہ یہ سمجھتے ہیں۔ وَإِلَّا، اور اگر مخاطب اور عائبین کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کی حجت نہیں ہے کوئی، وہ سب شبہ ہیں اور وہم ہیں، وہ حجت کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ وَقَدْ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسٍ مَقَالًا صحیحًا نقل فی حکم لطیفہ۔ وَقَدْ قَالَ، تو یہ جو پچھلی بات گزری ہے یہ ہمارا جو پچھلے سال سے جھگڑا چل رہا تھا اس میں بھی ہم نے بطور دلیل جو سب سے پہلا خطاب کیا تھا عقیدہ معصومیت کے موضوع پر، تو یہ ساری مثالیں اس میں بھی پیش کی تھیں کہ جب ایک طرف پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تصفیہ کے اندر وہ پیش کر رہے ہیں ان کا کلام روافض کا، تو اب جواب دیتے وقت مجیب کا یہ حق ہے کہ یہ روافض کے نظریے کو پیش سامنے رکھ کے اس کے مطابق گفتگو کرے اور انہیں الزام دے، یعنی یہ اپنے نظریے پر نہیں ہوگا، مخاطب کے نظریے پر ہوگا، اور مخاطب جو ہے اس کے نزدیک معصوم خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتا، یعنی وہ ان کا نظریہ ہے کہ معصوم جو ہے وہ خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ خطا منکر ہو۔ تو اس پر اب ساری گفتگو مخالف کے نظریے کو پیش نظر رکھ کے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور اس پر ہی ہم نے پھر اس کی آگے وضاحت اس مخالف کے نظریے کو پیش نظر رکھ کے کی، اور اس کو پھر یعنی جب وہ کہتے ہیں یہ کتاب پکڑا دے کہ مقابل بھی عقل مند ہونا چاہیے کہ جاہل سے مناظرہ یا گفتگو وہ ایک مزید وبال بن جاتی ہے۔ اس میں ہم نے کافی اصول جو ہے اس وقت پیش کیے تھے انہی کتابوں کے، یعنی ویسے تو اب یہ بھی حدیث پیش کی تھی کہ عام تو اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ ستار ہے، غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، لیکن کبھی یہ بھی تعریف ہے کہ اللہ کانا نہیں ہے۔ اب عام بندہ سوچے گا کہ اس کی کیا مجبوری ہے تمہیں کہ تم کہو کہ اللہ کانا نہیں ہے، اللہ کی جو صفات ایجابیہ ہیں وہ اتنی ہیں، ان سے تعریف کرو کہ وہ ستار، غفار، رحیم، خبیر، قدیر ہے۔ یعنی یہ اگرچہ تم ایک عیب کی نفی کر رہے ہو، اس بات نہیں عیب کا کر رہے اللہ کے لیے، نفی کر رہے ہو، مگر پھر بھی عجیب لگتا ہے کہ اللہ کانا نہیں ہے۔ تو یہ کہا کس نے ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لیس بیاور، اللہ کانا نہیں ہے۔ تو یہ کیوں کہنا پڑا؟ جب دجال کا رد فرما رہے ہیں تو اب وہاں پر فرمایا انہو آور، وہ کانا ہے، اور دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، اور فرمایا ان اللہ لیس بیاور، اللہ تو کانا نہیں ہوتا۔
اب یہ ہے کہ کچھ گفتگو مجبوراً بھی کرنی پڑتی ہے جو عام حالات میں تو مناسب نہیں ہوتی، لیکن خاص حالات میں اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا، وہ کرنی پڑ جاتی ہے۔ کہ عام تو فرض وظیفہ یہی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا ستار، یا غفار، مگر اس مرحلے میں کہ جب ایک ہے کانا اور دعوے دار ہے اللہ ہونے کا، تو اب اس کے ساتھ گفتگو کرتے وقت، اس کا رد کرتے وقت جو سب سے بڑے توحید پرست ہیں وہ اللہ کی شان یوں بیان کرتے ہیں، ان اللہ لیس بعور، کہ اللہ آور نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ کوئی گستاخانہ گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ اس وقت کی اعلیٰ گفتگو یہی ہے، چونکہ اعلیٰ طریقے سے رد تب ہی ہو سکے گا کہ مخاطب جو ہے اس کو ملحوظ نظر رکھ کے اب یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ عام کوئی ختم خواجگان نہیں پڑھا جا رہا یا کوئی وظیفہ نہیں ہے، بلکہ دجال کا رد ہے۔ تو دجال کے رد کے اندر اس چیز کو ملحوظ رکھ کے پھر احسن طریقے سے رد کیا جا سکتا ہے۔ تو عام یہ کوئی موضوع نہیں ہے عام کہ ہر وقت یہ گفتگو کی جائے، لیکن جس وقت بحث یہ ہے کہ مسئلہ فدق پر ہم ان کے اعتراضوں کا جواب دے رہے ہیں اور اعتراض ان کا ذکر کر چکے ہیں، اب اعتراض ذکر کرنا مجبوری کیوں بن گیا پیر میر علی شاہ صاحب کی کہ وہ اعتراض عوام میں پھیلا رہے ہیں، اور اگر جواب دینے کے لیے چند مخصوص احباب مختص کیے جائیں تو آگ تو عوام میں لگی ہوئی ہے اور بجھائی جو ہے وہ خواص میں جا رہی ہے۔ یعنی آگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے شہر کے اندر اور بجھائی وہاں نہیں جا رہی بلکہ ایک حجرے میں بجھائی جا رہی ہے، تو اس کو آگ بجھانا نہیں کہا جائے گا۔ یا تو یہ ہے کہ اس بات کو معاذ اللہ چھوڑ دیا جائے کہ اگر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم غاصب کہہ رہے ہیں تو کہتے رہیں، اور اگر ہم پہ فرض ہے کہ ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنا ہے کہ وہ ظالم غاصب نہیں ہیں، اور دفاع کئی وجہ سے کرنا ہے کہ ان کے دفاع سے ہی قرآن کا دفاع ہو سکے گا، ورنہ غاصب کا اکٹھا کیا ہوا کلام قابل اعتبار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سارے پس منظر کو سامنے رکھے بغیر یعنی ان لوگوں نے ان لوگوں کے کہنے پر چڑھائی کی کہ جن کا مطمع نظر ہی ہر وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم غاصب ثابت کرنا ہے، جو کہ پہلے وہ سیفی علی ملعونہ کی گفتگو اب تک نیوز پر اس نے کر دی تھی کہ انصاف اور عدل تو اس دن ہی ختم ہو گیا تھا کہ جب سیدہ کو دربار شاہی سے حضرت صدیق اکبر سے فدق دیے بغیر نکال دیا گیا تھا۔ تو اب حضرت صدیق اکبر کو علل اعلان پاکستان کے ٹی وی چینل پر غاصب کہا گیا اور ان کا دفاع کرنا فرض تھا اسلام کے دفاع کے لیے، خود قرآن کے دفاع کرنے، اور خود خلیفہ اول جس پر سب نے بیعت کی ہے ان سارے صحابہ اور آل بیت کے دفاع کے لیے کہ غاصب کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے پھر ان کا کیا بنے گا۔ تو اس پس منظر میں یہ سارے سوئے ہوئے لوگ جب ہم نے ان کا کفارہ ادا کیا تو ضرب ان کو لگی جن سے ہم نے بدلہ لیا، تو انہوں نے ہمارے خلاف سازش کی اور یہ اس سازش کا حصہ بن گئے۔ یعنی انہیں وہ ساری باتیں ذہن میں ہی نہیں کہ کس فرنٹ اور محاذ پہ کھڑے ہو کر ہم دشمن کا جواب دے رہے ہیں، کہ یہاں پر الفاظ بولنے وہ جس طرح کے وہ ہم پہ اعتراض میں بول رہے ہیں، ہم نے انہیں سامنے رکھ کے پھر ان کا جواب دینا ہے۔ اور یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے اس موضوع پر یعنی فدق کے مسئلے پر، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر
اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے۔ لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ مطلب کیا؟ معصومیت کی بنیاد پر کہ ان کے بارے میں آیت تطہیر ہے، تو وہ تو ناجائز امر یعنی خطا کی مرتکب نہیں ہو سکتی، اور مقابلے میں حضرت صدیق اکبر ہیں، ان کے بارے میں آیت تطہیر نہیں، تو وہ پھر خطا کے ناجائز امر کے مرتکب ہوئے، یہ وہ اپنی دلیل بتا رہے ہیں۔ اب اس کے جواب میں آج تک ان میں سے ایک بندہ بھی یہ اعتراض پڑھ کے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی وضاحت نہیں کر پایا اور نہیں کر سکتا، سوائے اس کے جو ہم نے کی، اور وہ ہم نے بڑے اس کو نرم کر کے، چونکہ یہاں سوال جواب میں خطا اجتہادی مطلقاً خطا سے ایک نیچے معنی لے کر ہم نے کیا، ورنہ پیر صاحب تو خطا اجتہادی کے قائل نہیں، مطلقاً خطا کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ سوال میں بھی کسی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی، تو یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ خطا اجتہادی نہیں کر سکتی روافظ، اگرچہ ان کے نزدیک خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی، لیکن وہ تو لفظ بول رہے ہیں کسی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی۔ اب اگر ان کا موقف مانا جائے، سوال برحق سمجھا جائے، اعتراض برحق سمجھا جائے، جواب نہ دیا جائے، تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ غاصب ماننا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر نہ قرآن بچے گا نہ اسلام بچے گا۔ اور اگر یہ سب کچھ بچانا ہے تو پھر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بموجب آیت تطہیر وہ تو کسی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی، تو اب جوابی طور پر اگر جواب دے کر دفاع اسلام کرنا ہے تو پھر آگے سے کہنا پڑنا ہے کہ وہ معصومہ نہیں تھیں کہ تم کہتے ہو نہیں کر سکتی، جیسے حضرت صدیق اکبر معصوم نہیں تھے تو سیدہ پاک بھی معصومہ نہیں تھی۔ اب یہ سارے لوگ جو اس محاذ پر آئے ہی نہیں اور سستی کا شکار رہے، اور ادھر کفر کا اتنا بڑا حملہ ہو رہا تھا، اور جواب پیر میر علی شاہ صاحب دے کے گئے ہوئے تھے، یعنی ان کا تقاضا یہ تھا کہ جواب نہ دیا جائے، تو مطلب یہ تھا کہ پھر حضرت صدیق اکبر کو ویسے رہنے دیا جائے، اور پھر قرآن اور اسلام پر وہی الزام جو چاہتے ہیں غیر مسلم کے روافظ کے ذریعے سے قادیانیوں والا کام کرایا جائے۔ تو اگر جواب دینا ضروری تھا تو پیر صاحب نے دیا، اور جو پیر صاحب نے دیا اس کا مطلب میں نے تو پیر صاحب کے لیول سے بھی نیچے آ کر اس کی وضاحت کی۔ پیر صاحب نے جو کچھ دیا وہ مطلقاً جو خطا کے لحاظ سے ہے، یعنی وہ لفظ جو روافظ بول رہے ہیں کہ کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، تو اس کی الٹ کیا ہے؟ الٹ پھر یہ ہوگا کہ مرتکب ہو سکتی ہیں کس چیز کی؟ وہ جو ناجائز امر لکھا ہوا ہے۔ تو پیر صاحب تو اس پر مکمل اسی انداز میں رد عمل کر رہے ہیں، اور رد عمل میں انہوں نے آیت کو پیش کیا کہ تم جو آیت پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہو کہ ناجائز امر کا ارتکاب نہیں کر سکتی، یہ تب ہوتا ہے جب بندہ نبی ہو، اور اگر غیر نبی ہو تو پھر تو ایسا ہو سکتا ہے،
اور یہ غیر نبی ہیں اور تم ان کی یہ شان آیت تطہیر سے ثابت کر رہے ہو، اور آیت تطہیر سے ان کا مطہر ہونا تو ثابت ہوتا ہے مگر معصوم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی صرف ایک بنیاد پر یہ سارا ٹولہ بچ سکتا ہے کہ کہیں کہ اس جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر ادھر سے بچے گا اس بحث سے تو پھر اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے کہ تم نے اس شخص کو مخالف جب ظالم غاصب کہہ رہے تھے کہ جس نے قرآن جمع کیا یا جس کے برحق ہونے پر جماعت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب نے بیعت کی کہ غاصب نہیں ہو، ظالم نہیں ہو، تم نے اس کا تحفظ چھوڑ دیا۔ یہ جواب دینا قیامت کے دن اللہ کے سامنے بڑا مشکل ہے۔ تو یہ لوگ سارے پڑھ کے سنا نہیں سکتے یہ لفظ، چیلنج ہے میرا، تصفیہ کے یہ لفظ جو پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھے سوال میں اور جواب میں۔ یعنی اتنا وقت گزر گیا، میری گرفتاری سے پہلے میں نے کہا تھا کہ کوئی بندہ تم میں سے یہ لفظ سوال کے اور آگے جو پیر صاحب نے لکھا ہے وہ جواب کے پڑھ کے وضاحت کر دے۔ وضاحت تو درکنار، ان کا رفظ یہ پڑھنے نہیں دیتا ان کو کہ اگر یہ پڑھیں تو ان کا یہ جو جعلی سٹیٹس ہے حب اہل بیت کا وہ ختم ہوتا ہے، جو انجینئرڈ ہے، گھڑا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس وقت کسی کے ہاں اہل بیت اطہار کو معصوم مانا جاتا ہے تو جو کہ معصوم نہیں تو ان کے لحاظ سے تو توہین کر رہا ہے، لیکن یہ تو سوچنا چاہیے انہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم نے توہین یاد میں توہین تو اپنے اصولوں پہ دیکھنی ہے نہ کہ ان کے اصولوں پہ دیکھنی ہے۔ تو یہ سارے اے ٹو زیڈ، خواہ وہ ان پڑھ خطیب ہوں یا پیر یا جو کچھ ہو، اس پر دبے ہوئے ہیں کہ پھر لفظ ہمیں جینے نہیں دیں گے کہ توہین ہو رہی ہے۔ تو وہ توہین تو ان کے ان اصولوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جو قرآن سے باغی اصول ہیں، اور ہم نے اپنے اصول دیکھنے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے ان کی تطہیر ثابت ہوئی ہے، معصومیت ثابت نہیں ہوئی۔ تو جب معصومیت ثابت نہیں ہوئی تو پھر دونوں طرف غیر معصوم ہیں۔ جب دونوں طرف غیر معصوم ہیں تو پھر اب آگے مرحلہ اجتہاد میں دونوں طرف مقابلہ، کہ ابتدائی اجتہاد میں دونوں طرف حق ہے، خطا نہیں ہے، انتہائی اجتہاد میں ایک طرف ہے مگر وہ حق اجتہادی ہے۔ ایسا نہیں کہ کفر کے مقابلے میں ہو، ایسا نہیں کہ گناہ یا جرم کے مقابلے میں ہو۔ یعنی یہ پیر صاحب کے واضح مبینہ موقف سے کافی نیچے لا کر کہ عوام اس کو سمجھ سکیں کچھ تو، ورنہ پیر صاحب تو اٹل کہہ رہے ہیں۔ یہ سنو وہ کیا کہتے ہیں، اس موضوع پر، یہ تصفیہ کے اندر جو فدق والا مسئلہ ہے، اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف، وہ کون ہے فریق مخالف؟ شیعہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ یعنی آج کے ماحول میں نہیں، یہ صدیوں سے وہ دے رہے ہیں، اور ہر زمانے میں اہل حق کا فرض ہے کہ اس کا رد کریں۔ تو پیر صاحب نے فرض ادا کیا، ان کی دلیل لکھی۔ اب یہ کہتے ہیں ان باتوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ضرورت، اگر اسلام کی ضرورت ہے تو ان باتوں کی بھی ضرورت ہے، اور اگر اسلام سے بے نیاز ہو تو پھر ان باتوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر دلیل دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت اطہار علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے۔
بموجب آیت تطہیر، یعنی آیت تطہیر کے سبب کی وجہ سے پاک گردانا ہے. لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی. دعویٰ مانا گیا، لیکن دعوے کے ساتھ ہی وہ فیصلہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا کہ فدق میرا ہے، مجھے دو، اس میں وہ کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ ان کے بارے میں آیت تطہیر ہے، اور تطہیر کا معنی روافض کے نزدیک معصومیت ہے، اور معصومیت ہو تو ناجائز کام کا ارتکاب ہو ہی نہیں سکتا. یہ تھا کہ کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی. پیر صاحب لکھتے اس کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا. آگے بھی لکھا، یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں. آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ، یعنی 5 تن پاک میں سے 4 سرکار تو معصوم ہیں، تو یہ پاک گروہ معصوم ہے، یہ کس کا مطلب نہیں؟ آیت کون بناتا ہے یہ مطلب؟ روافض. روافض کہتے ہیں آیت تطہیر سے معصومیت ثابت ہوئی تو ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی. پیر صاحب کہتے ہیں کہ آیت تطہیر برحق ہے، ان کی شان میں آئی ہے، اور اس سے تطہیر ثابت ہوئی ہے، معصومیت ثابت نہیں ہوئی. اب یہ لفظ دیکھو، آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں. پاک گروہ کون ہے یہاں آیت تطہیر میں جن کی معصومیت کی نفی کی جا رہی ہے؟ وہ حضرت مولا علی ہیں، وہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہی ہے نا بطور خاص پہلے نمبر پر، اور 7 اہل بیت بھی، ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. اہل سنت کے نزدیک، جن کو آج اہل سنت میں سے بھی یہ اہل ترفظ نکال رہے ہیں، یہ پاک گروہ ازواج مطہرات سمیت یہ پاک گروہ، چونکہ آگے جا کر پیر صاحب نے باقاعدہ وضاحت کی کہ ازواج مطہرات اور آل ابا ان دونوں کا ذکر کیا آگے آیت تطہیر کی وضاحت میں. اب یہاں کوئی شک رہ گیا کہ یہ جواب سیدہ فاطمہ کے لحاظ سے دیا جا رہا ہے یا کسی اور کے لحاظ سے دیا جا رہا؟ جب اعتراض میں ان کا ذکر ہے، یعنی یہ عرش سید کاظمی صاحب وغیرہ کہ یہاں جو ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، تو یہ تو ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی سمجھتا ہے کہ جب کوئی کسی سے پوچھے کہ تمہارے پاس 5 روٹیاں ہیں، اگلا کہے ہاں، تو اب ہاں کہنے سے ثابت ہوا کہ یہ ہاں 5 روٹیوں کی ہے، 5 کتابوں کی نہیں ہے. کیونکہ یہ 100% قانون ہے کہ جو چیز سوال میں ماخوذ ہو وہی جواب میں. جب سوال سجدہ کے نام سے کیا جا رہا ہے اور مسئلہ فدق پر کیا جا رہا ہے، تو جواب پیر میر علی شاہ صاحب سجدہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں دے رہے، اور جواب روافض کے علاوہ کسی اور کا نہیں دے رہے، روافض کو دے رہے ہیں. اور یہ ساری ایسی مخلوق ہے کہ شاید بات ہی کوئی ہوائی کسی اور کو 7ویں زمین ہے، وہاں کوئی شریعت علیحدہ ہے اور وہاں کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھو کہتے ہیں کہ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں. تو کیا بتایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیت تطہیر ہے، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ معصومہ ہیں. اب اس میں 100% میں 1%
بھی احتمال نہیں کہ قائل کی مرضی کے خلاف تشریح کی جا رہی ہے. قائل اسی بات کو بتانا چاہتا ہے کہ معترض نے اعتراض میں سیدہ کے ذریعے حضرت صدیق اکبر پر اعتراض کیا کہ سیدہ تو آیت تطہیر کی وجہ سے ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھیں کہ دعوی فدق کو ناجائز قرار دیا جائے، اور ادھر صدیق اکبر ان کے بارے میں آیت تطہیر نہیں ہے. اب انہوں نے جواب دیا کہ آیت تطہیر سے تمہارا مقصد ثابت نہیں ہوتا، جو تم کہتے ہو ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی، یہ تمہارا مقصد ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ آیت تطہیر سے تطہیر ثابت ہوتی ہے، معصومیت ثابت، بالخصوص جہاں کس کی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جن کا سوال میں ذکر موجود ہے. اب دیکھو، یہ ہرگز آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے. تو یہ جتنے جو تحریک بنی ہوئی ہے، یہ سارے رات جو ماتم کرتے رہے، ان میں سے 80% تو پیر میر علی شاہ صاحب کی اس جملے کو پھاڑ دیں گے کتاب سے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کو سادات کی عزت کا کوئی پتہ نہیں، سجدہ پاک کو کہتے معصوم نہیں ہے. 80% جن کا مدارس کتب سے کوئی تعلق نہیں، وہ ویسے ہی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، اور جو پیچھے ہیں اس ٹولے میں وہ پھاڑیں گے نہیں، کہیں گے یہ لکھ تو انہوں نے دیا ہے، یا تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ جس طرح وہ سابق حجت الاسلام نے کہا کہ پیر میر علی صاحب تو بھی کل ہوئے ہیں، بات تو پرانے زمانے کی ہے، یہ اس وقت پاس تھے. حالانکہ ساری باتیں جو آج ہم کرتے ہیں پرانے زمانے کی ہی ہیں. اب صدی ڈیڑھ صدی پہلے تو کوئی آیات نازل نہیں ہوئی. دیکھو یعنی کیسے کیسے پھنسے ہوئے ہیں. تو پیر میر علی شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ سورسز سے کر رہے ہیں کہ تفسیر ابن جریر دیکھو، در منصور دیکھو، تفسیر معصور دیکھو، قرآن کی دیگر آیات دیکھو. تو اگر ایک 14ویں صدی کا بندہ ان دلائل کی روشنی میں بات کر رہا ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیرے سامنے کوئی قرآن اترا ہے، تو 14ویں صدی میں بعد میں آیا ہے. اس کی بات کو جب وہ دلائل سے بتا رہا ہے تو مانا جائے گا. تو اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں، ہم ہیں ادب والے، علی والے اور مہر علی والے، کہ ہم کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے جو لکھا تو اس کو کا اعتبار کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پہلوں کا اعتبار کر کے ان کے ذریعے سے یہ لکھا. کیونکہ کسی ایک سنی عالم دین کا کروڑوں عالم، لاکھوں امام جو ہوئے ہیں، کسی ایک کا بھی قول نہیں کہ آیت تطہیر سے معصومیت ثابت ہوتی ہے. یہ کسی ایک کا بھی قول نہیں ہے. تو اس واسطے پیر صاحب نے ہرگز کہہ کر کہ ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں، اب یہ کہہ کر پیر صاحب گستاخ اہل بیت نہیں بنے، ہرگز نہیں بنے. لیکن آج جو فتنہ حویلیہ کا گھڑا ہوا معیار حب اہل بیت ہے، اس کے مطابق گستاخ بن گئے. انہیں پتہ نہیں سیدہ کی شان کیا ہے. آگے دیکھو، کہتے ہیں ایک تو آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے. کسی بھی قسم ان سے، یعنی اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا کیا کہ ان سے، جن کے بارے میں یہ آیت اتری، ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا. تو پھر کیا ثابت ہوتا ہے؟ جب خطا کا سرزد ہونا ناممکن ثابت نہیں ہوتا تو پھر ثابت ہوتا کیا ہے؟
بولنا پڑے گا کہ جب ایک رافضی کہہ رہا ہے کہ وہ سیدہ ہیں، وہ تو معصومہ تھیں، وہ تو خطا کر ہی نہیں سکتی تھیں، لہذا دعوی فدق میں وہ برحق ہیں اور صدیق اکبر نے ظلم کیا جو نہیں دیا، تو اگر قرآن بچانا ہے تو اب وہاں اس کے جواب میں کہنا پڑے گا جو کچھ ہم نے کہا. تو یہ بات چونکہ چھڑی ہوئی تھی کہ کچھ باتیں عام کہنے والی نہیں ہوتی، مگر کبھی وہ کہے بغیر ایمان بچتا نہیں تو پھر کہنی پڑ جاتی ہیں. جیسے عام تسبیح پھیر کے یہ اللہ کانا نہیں، اللہ کانا نہیں، اللہ کانا نہیں، ایسے نہیں کہا جاتا. کہا جائے گا اس بندے کو اللہ کے آداب کے کوئی نہیں پتا کہ ہزاروں صفتیں ہیں اس کی، وہ بیان کرے. لیکن یہ اس ذات نے کہا اللہ کانا نہیں کہ جن سے بڑھ کے اللہ کو کوئی جانتا نہیں. انا اعلمکم باللہ، سرکار سے صحابہ نے کہا میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اور ان کی زبان سے نکلا ان اللہ لیس بیاور، اللہ کانا نہیں. کیوں نکلا؟ کہ دجال کا رد کرنا تھا، اور دجال دعوے دار کہ میں اللہ ہوں. تو سرکار نے فرمایا کانا، اے کانے تو اللہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کانا نہیں ہے. تو اب کہنا اس کا ایک پس منظر ہے. تو یہ سارے دھت مونگڑے جو ہیں، یعنی انہیں خبر نہیں کہ کس فضا کی بات ہو رہی ہے، کس مقام پہ بات ہو رہی ہے. اور یہ ہاتھ منہ دھوئے بغیر سیدہ کی توہین ہوگی، سیدہ کے بارے میں یہ بول دیا گیا، یعنی انہیں پتہ نہیں کہ ہم کس محاذ پہ لڑ کے دفاع اسلام کر رہے ہیں. اور یہ نیچے سے ہماری ٹانگیں کھینچتے ہیں، ہم اوپر سے فائر کر رہے ہیں ان پر کہ جو یہ کہتے ہیں قرآن سچا نہیں، چونکہ جس نے جمع کیا معاذ اللہ وہ غاصب ہے. تو اتنے بڑے محاذ پر اتنی نازک جنگ لڑتے ہوئے ان لوگوں نے ہماری ٹانگیں کھینچی. تو اس لائق نہیں یہ کہ سیدہ پاک اپنے ہاتھوں سے ان کو جوتے ماریں، لیکن حکم ضرور دیں گی کہ میرے نانا کے دین کے تحفظ کا مسئلہ تھا اور تم میرا نام لے کے تم ایسا کرتے رہے. تو جو داروغہ جہنم ہوگا اسے فرمائیں گی کہ ان کو ایک بار لٹاؤ، کہ جو پوری امت جنہیں شیخ الاسلام کہتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غاصب کہا جا رہا تھا میرے نام کی آڑ میں، اور تم نے یہ نہیں دیکھا کہ دفاع اسلام کی جنگ کس نوبت تک پہنچی ہوئی ہے، اور تم نے الٹا جو دفاع کر رہا ہے اس پہ توہین اور گستاخی کا الزام لگایا اور اتنا لمبا چوڑا سلسلہ کیا. تو اس واسطے یعنی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ادب اہل بیت ہے، اس ادب کے دائرے میں یہ ساری بات، اور پھر ان کو چیلنج ہے کم از کم، آخر کتاب عربی نہیں اردو ہے، تو یہ لوگوں کے سامنے مجمع میں سوال پڑھیں کہ پیر صاحب کہتے ہیں یہ روافض کی طرف سے اعتراض ہو رہا ہے. اگر پیر صاحب جواب دینا فرض سمجھتے تھے تو پچھلی نسل بھی سمجھے، یہ سادات بھی سمجھے، اور کسی مجمع میں یہ تصفیہ سامنے رکھ کر 4 لائنیں ہیں، 1.5 سوال کیا آگے جواب کی پڑھ کے، تو پھر جو انہوں نے اپنے گمراہ لوگوں کو حب اہل بیت سکھائی ہوئی ہے ان سے جوتے کھائے بغیر اٹھ کے دیکھیں، کیونکہ انہیں یہ ایسا محبت کا سٹینڈرڈ سمجھا چکے ہیں جو کلینی خمینی روافض کا گھڑا ہوا ہے. اگر سنی طریقے کے مطابق ہوتا تو پھر مسئلہ نہ بنتا. اب یہ جو آج ہمارے خلاف جو بات کر رہے ہیں، یہ ماضی میں ہمارے پاس حوالے ہیں. فرقہ خطائیہ کا لقب امام مسلم اور بخاری کو دیا گیا کہ یہ انبیاء کی عزتوں کے محافظ نہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں توہین رسالت کی ہے، توہین اہل بیت کی ہے.
باقاعدہ فرقہ خطائیہ کہہ کے رد کیا گیا امام بخاری اور مسلم کا. کروڑوں بار اللہ کا شکر ہے ہمیں بھی تانا وہی ملا جو امام بخاری کو ملا، امام مسلم کو ملا. لیکن یہ لوگ تو سوچیں کہ کس پانی میں ہیں اور کن کی بولی بول رہے ہیں. ہمیں اتنی صدیاں بعد بھی اللہ نے بخاری والی بولی بولنے کی توفیق دی، مسلم والی، اور انہیں اتنی صدیاں بعد کلینی والی بولی بولنے کی ان کو شوق چڑھا، اور انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس گند میں گرے ہوئے ہیں. تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یعنی کیوں نہیں 1 سال گزر جانے کے باوجود یہ مجمع عام میں یا علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی کے کیمرے کے سامنے یہ عبارت پڑھ کے 4 جملے لکھ کے ہی بول دیں، مگر صرف عبارت پڑھنے میں ان کا جنازہ نکل جائے گا، جواب دینے تک زندہ ہی نہیں رہیں گے. یعنی وہ زندگی جو ایمانی زندگی ہوتی ہے صحیح. تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے، اور دوسرا یہ کہ ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے. تو پھر اس تطہیر کا مطلب کیا ہے؟ آیت تطہیر میں جو تطہیر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو، اب یہ خطا بھی اجتہادی نہیں پیر صاحب کے نزدیک، چونکہ آگے بخشش کا ذکر آ رہا ہے، اور خطا اجتہادی کے لیے تو بخشش ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں تو گناہ ہی نہیں ہوتا، اس کی بخشش کہاں سے ہو؟ پیر صاحب کہتے ہیں اگر بمقتضائے بشریت، یہ لفظ کہ تقاضا بشری سے ایسا ہو گیا، یہ کسی عیب والی بات کے لیے بولا جاتا ہے. اگر بمقتضائے بشریت ان سے، یعنی یہ جن کا آیت تطہیر میں ذکر ہے، کوئی خطا سرزد بھی ہو، تو تطہیر کیا ہے؟ تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی کہ رب معاف کر دے گا. یہ تطہیر ہے، یہ نہیں کہ ہو ہی نہیں سکتی، ہو گئی تو پھر بھی اللہ معاف کر دے گا. اب ہم نے تو اس حد تک احتیاط کی، چونکہ مطلقاً خطا جو ہے ایک کلی ہے، تو خطا اجتہادی بھی تو اس کا ایک فرد ہے، اور عوام تک لانے میں اس کے لحاظ سے اور مسئلے کے حل کے لحاظ سے جو ہے وہ آسانی تھی. اور بالخصوص جو مسئلہ چل رہا ہے فدق کے مطالبے کا، یہ وہ خطا نہیں کہ جو عیب یا گناہ یا جس کے لیے عفو ضروری ہو. تو ہم نے پھر یہاں سے اخذ کر کے خطا اجتہادی مسئلے کی بنیاد پر کہ سوال کس کا ہے اس کا ذکر کیا. ورنہ پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تو ان کے لیے سزائے موت سے کم نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا سب نو؟ یعنی پیر صاحب کہتے ہیں کہ تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ ہو ہی نہیں سکتی خطا سرزد، مطلب ہے کہ ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے عفو ہوگی. تھی کہ یہ ویسے ہی کم ہے جیسے کتب علیکم الصیام، کہ کتب علیکم کے اندر امت بھی ہے، سرکار بھی ہیں، تو یوصیکم اللہ میں امت بھی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو پھر جیسے امت کا ورثہ بٹتا ہے تو سرکار کا بھی بٹے گا. یہ ان کا اجتہاد تھا. اور مقابلے میں
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا. وہ کیا کہ یہ کم وہ کم نہیں ہے کتب علیکم والا, یہ وہ کم ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ. اب اس کم میں یقیناً سرکار شامل, جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. تو رسول علیحدہ ہیں, تم علیحدہ ہو. اب یہ اتنی بونگیاں مارتے ہیں کہ اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا, اجتہاد کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, آیت میں آ گیا ہے. تو آیت میں آ کر بھی کم کے اندر آپ نے یہ لکھا. اسی پر علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ نے جو سیف العطا لکھی, حالانکہ جب ہم پڑھتے تھے استاد صاحب کے پاس اس وقت یہ بحث نہیں چھڑی تھی. ہمارے پڑھنے کے بعد یہ مسئلہ چھڑا گولڑا شریف میں دوران تقریر. عبد الشکور ہزاروی نے ایسا مسئلہ کیا, یہ جو رافضی آصف ہزاروی کا باپ ہے, تو اس کے رد میں پھر اتنی موٹی کتاب سیف العطا لکھی علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس میں لکھا کہ یہ ہمارے عوام میں بھی آج کل رافضیت آ گئی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علماء پیر زادے ہیں اور مشائخ ہیں ان سے خطا نہیں ہو سکتی. وہ یہاں سے شروع ہوئے, چونکہ عوام میں تو یہ جو موجودہ گدیوں پہ بیٹھے ہیں جنہیں اگر گدے کہا جائے تو ان کو پھر یا گدی نشین کہا جائے انہیں غصہ آتا ہے. تو ان کے بارے میں عوام یہ کہ حضرت صاحب تو پھر غلط نہیں نہ کہہ سکتے, آیت پیش کرو, نہیں حضرت صاحب تو خطا نہیں نہ کر سکتے, حدیث پیش کرو, حضرت صاحب تو نہیں. تو بندیالوی صاحب نے لکھا کہ یہ رفض کا رنگ چڑھ گیا ہے عوام اہل سنت میں, اور انہوں نے پھر آگے آیت لکھ کے کہا حضرت آدم علیہ السلام کے لحاظ سے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اور وہاں لکھا کہ اگر نبی ہو کہ ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے اور وہ اجتہادی, تو یہ تمہارے پیر صاحب کے اس باغ کی مولی ہیں. اور پھر بندیالوی صاحب نے تصفیہ کی یہ عبارت لکھی جو ہم نے اپنے طور پر پڑھی, چونکہ میں اس کے بعد بغداد شریف پڑھنے چلا گیا, میرے بعد یہ معاملہ چلا اور یہ پھر کتاب لکھی گئی سیف العطا. تو میں جب یہ جنگ لڑ رہا تھا تو میرے ذہن میں اس وقت یہ نہیں تھی. رہائی کے بعد آ کر میں نے یہ دیکھا تو ہو بہو جو میں نے کہا تھا وہ پہلے استاد کتاب میں لکھ چکے تھے. تو یہ جتنے مدرسین درس نظامی ہیں اور چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں ان سب کے لیے تعزیانہ ہے سیف العطا کے وہ صفحے کہ جو استاد صاحب نے لکھے, اور ان کو بولنا چاہیے. یعنی کچھ تو اسلام کا وزن بھاری سمجھ کے نیچے سے ہٹ کے دور بھاگ گئے, اور کچھ سمجھ بالکل خاموش بیٹھے ہیں. یہ بالکل کم از کم جتنے مدارس کے نام میں رضویہ آتا ہے انہیں تو منہ کھولنا چاہیے تھا کہ دین سے اتنا ظلم ہو رہا ہے. جتنے مدارس کے نام میں میریا چشتیہ آتا ہے وہ تو کہتے کہ یہ تو یعنی استاد بھی تو اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں نا, عطا محمد چشتی گولڑوی بندیالوی آخر میں جا کے لکھتے تھے. تو چشتی گولڑوی ہوتے ہوئے انہوں نے بالکل واضح کئی صفحے بھر دیے آیت پیش کر کے حضرت آدم علیہ السلام والی, اور پھر یہ آیت تطہیر پیش کر کے واضح کیا. اور اگر بلکہ وہ بھی آپ سارے لوگ خرید لیں پھر وہ نہیں ملے گی. ظفر کو کہا تھا ڈھونڈ کے لے آئے سیف العطا, کیونکہ وہ تخصص فی العقائد میں وہ بھی صفحے بڑے اہم ہیں. اور پھر اس لیے اہم ہیں کہ پاکستان کے جتنے سنی مدارس ہیں ان میں یا تو ان کے ڈائریکٹ تلامذہ ہیں یا ان کے پوتے شاگرد ہیں یا پڑپوتے ہیں یا لکڑ پوتے ہیں. یعنی یہاں تک مدرسین سارے مدارس کے اوپر سمٹ کے علامہ عطا محمد بندیالوی کی طرف جاتے ہیں, اور وہ یہ لکھ گئے ہیں. اور پیچھے آج
اس کو توہین قرار دیا جا رہا ہے. تو پھر اہل مدارس کو اب ایک علیحدہ فرقہ بنایا جا رہا ہے. ایک طرف اہل سادات ہیں، دوسری طرف اہل مدارس ہیں. یہ سب سے پہلے بونگی اس سرور نے ماری، وہ جو ادھر سجادہ نشین کے دعوے دار ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پہ، کہ یہ اہل مدارس ہیں، ہم ان کو فنڈ دیتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، یہ فکر رضا والے ہیں، ہم فکر حسین والے ہیں. یہاں تک تو بات پہنچی ہوئی ہے. تو اس واسطے مدرسہ کی بقا، دین کی بقا، قرآن کے احکام اور شریعت کی بقا، یہ اس کی جنگ ہے. اور اگر ان ان پڑھ سیدوں کو جو حقیقت میں ہیں یا نہیں ہیں، چونکہ سید جس وقت رفض میں آ جائے تو اعلی حضرت کہتے ہیں جو وجہ تعظیم تھی وہی ختم ہو گئی، تو تعظیم کیسے باقی رہی؟ وجہ تعظیم تھی سیادت، اور سیادت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی بنیاد پر. اور یہاں کوئی یہ سمجھے کہ کیا اس طرح ولدیت بدل جائے گی، تو ولدیت نہیں بدلے گی، لیکن قرآن کہتا ہے انہو لیس من اہلک، کہ نو تم باپ تو ہو مگر وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. کس بیس پہ بیٹا ہونا ختم ہوا؟ اعلی حضرت نے یہ آیت لکھ کے، وہی اعلی حضرت جو آبا کی شرافت اولاد میں دیکھی جاتی ہے، کان ابوہما صالحا، اس پر پورا رسالہ لکھنے والے اعلی حضرت یہاں انہوں نے اس آیت کو لکھا کہ اگر نوح علیہ السلام کا ڈائریکٹ بیٹا، یہ نہیں کہ درمیان میں 35 واسطے ہیں، ڈائریکٹ بیٹا، جب ایمان نہیں رہا تو بیٹا ہونا ختم ہو گیا. اب وہ بیٹا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے بیٹا نہیں. تو اس سے اعلی حضرت نے دلیل لکھی کہ سید جب تک تفضیلی ہو، یہ وہ عقیدے کی گڑبڑ ہے کہ جس میں ابھی بھی اس کی تعظیم باقی رہے گی کہ تفضیلی ہے. لیکن جب رفضی بن گیا تو پھر سید ہی نہیں رہا. اب یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی کہے کہ تم ہمیں حرام زادہ بنا رہے ہو، سید ہی نہیں رہا. نہیں، وہ جو قرآن کہہ رہا ہے. تو پھر ہم پہ تعظیم لازم تو کیا، جائز ہی نہیں. اگر کریں گے تو حرام ہوگا. اور یہ ایک ٹولہ بنا کے اب آبا کی وجہ سے صرف اس نسبت پر چلو رہتے، بے عمل ہوتے. بے عمل سے مراد ویسے مثلا نماز روزہ مانتے ہیں، کرتے نہیں، مگر دین کی چوری تو نہ کرتے، کیونکہ دین پر ڈاکہ مارنے کا جو عمل ہے اس عمل کی تو چھٹی سید کو بھی نہیں. مطلقاً بد عمل کی تعظیم رہے گی، تفضیلی تک تعظیم رہے گی. لیکن جب سید دین پر ڈاکہ ڈال کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو، اب اس کی تعظیم حرام ہوگی جب وہ رفض تک پہنچ چکا ہے. تو یہ ہے. اب اتنا یعنی گزشتہ سال رمضان کے بعد سے لے کر اب تک کتنے مہینے ہو گئے آپ کی ایک صفحے کی 2 لائنیں نہیں پڑھ سکے، کہ پڑھیں تو ان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. چلو کوئی عام مصنف ہوتا تو کہتے غیر سید ہے، یہ سکھوں کی اولاد ہے، یہ فلانا ہے. یہ تو پھر سیدوں کی اولاد ہیں اور بہت بڑے سید ہیں، اور کتاب لکھی ہوئی. اب اگرچہ کاٹتے پھریں جو کچھ بھی کریں، لیکن قیامت تک یہ پھندا تو ان کے گلے میں رہے گا کہ جو بھی کاٹے گا ہم پھر لکھیں گے، کیونکہ انہوں نے دین کی ترجمانی کی ہے. تو یہ اس وقت فتنہ ہے کہ جس کو اگر اہل مدارس نے نہ روکا، جو کہ دوسروں کے پاس تو ذرائع نہیں. اب میری جگہ کوئی کروڑوں مربوں کا مالک بھی ہو اور وہ ان کا رد کرنا چاہے تو کیسے کرے؟
لیکن جس کے پاس دین کی پاور ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک مرلہ بھی نہ ہو، تو وہ ان کی بولتی بند کرتا رہے گا، کیونکہ قوت دین کی ہے، قوت قرآن کی ہے، قوت سنت کی ہے. یعنی اتنے ان کے ذرائع ہیں، لاکھوں ان کے مرید ہیں، اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی توہین زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوئی ہے، تو آج تک کیوں نہیں آیا مرکز صراط مستقیم میں؟ میں اسی ماحول میں زندہ ہوں، میں روزانہ تقریر کرتا ہوں، میں روزانہ پڑھاتا ہوں، میں سفر کرتا ہوں، جمعے پہ جاتا ہوں. یہ اچھے محافظے ناموس زہرا ہیں کہ کسی کو گستاخ مانتے بھی ہیں لیکن اس کے سامنے لفظ آ کے بول بھی نہیں سکتے. یہ عجیب محافظ ہیں. سامنے تو کیا، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے جہاں ان کو مرید دلاسے دے رہے ہوں، ان کی ٹانگیں دبا کے، کندھے دبا کے، ذرا بولو بولو اس طرح کر کے ان کو بلائیں، وہ 5 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر دیں. اس تصفیہ جس پر ساری بات چلی کہ جس فضا میں یہ جنگ ہو رہی تھی، کتنے ظالم ہیں کہ ہم پورے دین کا دفاع کر رہے تھے اور دین دشمنوں نے انہیں ہمارے خلاف ہی ایک پھندا بنا کے دیا کہ یہ ڈال کے سے پیچھے ہٹاؤ ورنہ ہمیں چھوڑ نہیں رہا. اور یہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، کوئی اپنے سسر کی وجہ سے، کوئی اپنے داماد کی وجہ سے، کوئی رفضی بہو کی وجہ سے، یہ ہمارے پیچھے لگ گئے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کی بھی حفاظت کرنی. تو یہ چونکہ فتاوی شامی میں یہ بات آئی کہ مخاطب کا دھیان کر کے اس کی حیثیت کے مطابق جواب میں بات دی جاتی ہے، اور اس میں قائل پر ذمہ داری نہیں آتی، اگلے پر، اس کے مسلمات پر ہو رہی ہے. حالانکہ ہم نے تو کوئی ایسی بات ابھی کی بھی نہیں تھی، صرف یہ کہا تھا کہ سوال سامنے رکھو اور سوال پڑھ کے پھر اس کا جواب دو. فدق کو سامنے رکھ کے بات کی ہے پیر میر علی شاہ صاحب نے. ویسے کوئی جلسہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا یہ باب نہیں ہے. اب یہ شرق سے غرب تک ان کو 1.5 سال ہو گیا میرے خلاف جلسے کرتے ہوئے، لیکن کسی ایک جلسے میں بھی جو اختلاف ہے اس پر بات نہیں کرتے. ارے اس میں کس کو شک ہے کہ ان کے قدموں کے تلووں سے جو خاک لگے وہ ہمارے آنکھوں کا سرما ہے اور کروڑوں انوار اس پہ قربان ہیں. وہ سارے فضائل تسلیم شدہ ہیں، ان پر ہم نے خود درجنوں تقریریں کی ہیں، ان پر کتابیں لکھی ہیں. جس کو توہین ڈکلیئر کیا انہوں نے اس کو ثابت کریں، اور قیامت تک نہیں کر سکتے. اور اتنی گمراہی پھیلا رہے ہیں یہ سارے بہادر A to Z. شیطان تاثیر کے مسئلے پر بکڑے مار کے ملک سے نکل گئے. جنہیں سرکار کی عزت کا لحاظ نہ ہو، دخترے سرکار کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی جب کلیئر کٹ توہین ہوئی تھی، ان میں سے سب کے سب بھاگ گئے تھے. وہ طاہر القادری ہو یا یہ جتنے چہرے سامنے ہیں، کچھ تو حکومت کی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تعزیت کر رہے تھے، بیان دے رہے تھے، فاتحہ پڑھ رہے تھے، کچھ ایم پی اے کی سیٹ بچا رہے تھے، کچھ ایم این اے کی بچا رہے تھے، کچھ وزارتیں بچا رہے تھے، اور ہم تنے تنہا مقابلے میں کھڑے تھے اللہ کے فضل سے. اپنے رسول کی تعظیم، جو دعوے دار ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، اپنے نانا جی کو بھول گئے. اور جتنی دیر تک تحریک چلی اتنی دیر ان کے زندہ ہونے کا ثبوت بھی مشکل ہو گیا کہ منور شاہ دنیا میں زندہ بھی ہے یا مرا ہوا ہے. آج آ کے وہ سارے منہ دکھاتے پھر رہے ہیں، تو پھر سنی کیسے پہچانے ان کو؟ سنیوں کی حافظہ اتنا تو کمزور نہیں کہ 2011 سے 2020 تک کہاں تھے تم؟ قیادت کے دعوے دارو، سیادت کے دعوے دارو، کہاں تھے تم؟
جو فرض تھا نبھانا اس کو تم نے نفل بھی نہیں سمجھا، اور یورپ میں سیر سپاٹوں میں جا کر کلبوں میں تم رہے ہو الا ماشاء اللہ، اور آج ہمیں آ کے غیرت دین کی تلقینیں کرتے ہیں وہ بیلے کے جھوٹے۔ تو اس بنیاد پر میرٹ پہ بات ہوگی، ایک تو یہ دلائل، دوسرا ہر ایک کا اپنا کردار۔ میری ولادت سے لے کر آج تک، مثلا ہم انہیں کہتے ہیں رافضی، تو ہم رفض ان کے گھروں سے برآمد کرتے ہیں، ہم ان کو رافضیوں کے ساتھ دکھاتے ہیں بیٹھا ہوا، ہم رافضیوں کے ان کی شان میں بولے ہوئے قصیدے سناتے ہیں، اور یہ ہمیں ناسبی کہتے ہیں یا خارجی کہتے ہیں، تو کوئی ایک ہلکی سی دلیل ہی لے آئیں کہ اس پورے طبقے سے کبھی ہم نے سلام لیا ہو، خواہ طارق جمیل ہو، وہ جو جن کو یہ اپنے ساتھ عام سمجھتے نہیں کہ وہ بھی کوئی داغ ہے، وہ ابتسام الہی ہو، وہ اورنگزیب یا اس طرح کے وہ سپاہ کے لوگ ہوں، وہ فضل الرحمان یا دیگر، یا عثمان وہ جو تقی عثمانی ہے، کسی نوعیت کا ناسبی یا خارجی، صرف یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہم ملے نہیں یا رابطہ نہیں، بلکہ ہم نے ہمیشہ ان کو ڈنڈا بھی دیا ہے، ہر ایک کو۔ اور یہ سیدہ پاک کی عزت کے محافظ آج تک سعودی عرب کے مقابلے میں 2 لفظ نہیں بول سکے۔ جب شہزادہ آیا تھا تو سختی تھی کہ کوئی آواز اونچی نہ کرے، ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو میں نے عربی میں کھلا خط شائع کیا کہ سیدہ پاک کیا روزہ ہم تعمیر کریں گے۔ نجدیوں تم نے ظلم کیا، انگلش میں، عربی میں، اردو میں، اور پھر میرا محاسبہ ہوا مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر۔ یہ اپنا ریکارڈ لے آئیں کہ ان کی سجدہ پاک کے بارے میں کیا خدمات ہیں۔ پھر ہم اپنی تقریروں میں کہہ دیتے ہیں لعنت ہو ناسبیت پر، لعنت ہو رافضیت پر۔ ذرا یہ بھی منہ کھول کے کہہ دیں لعنت ہو رافضیت پر، پھر پتا چلے گا نا کہ مامے چاچے کس کے ہیں۔ یعنی الزام تو قادیانی بھی مجھ پہ لگائے گا کہ یہ اشرف آصف جو ہمارے خلاف، کیونکہ میں نے پنجاب اسمبلی کے سامنے ان چند سالوں میں علن اعلان، جس نے کافر کافر قادیانی کافر کا نعرہ لگایا پنجاب اسمبلی کے سامنے جلوس میں، اور روا ٹائمز اور تمام امریکہ تک ہلچل مچ گئی۔ وہ قادیانی بھی میرے خلاف بولنے میں دعویٰ تو کوئی کر سکتے ہیں کہ یہ کسی فرقے کا بانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن ثبوت چاہیے۔ تو اس بنیاد پر اللہ نے ہمیں وہ ستھرا کردار بھی دیا ہے آج تک کا، اور اللہ سلامتی عطا فرمائے آخری لمحے تک۔ اور دوسری طرف سے یہ ہمارے پاس علم کی قوت ہے، اکابر کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس واسطے ان میں سے کسی کی مکھی جتنی بھی مجال نہیں یہ کبھی مرکز صراط مستقیم کا رخ کر سکیں کہ آؤ ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ یہ جتنے دھرتی دھکیل سنگھ پھرتے رہیں، لیکن دلیل کا سامنا کر نہیں سکتے، چونکہ خود نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ گھوڑے پہ کوئی بیٹھا ہو تو پاؤں رکاب میں ہوں اور پختگی سے باغ پکڑی ہوئی ہو تو پھر تو دوڑا سکتا ہے، اور باغ بھی چھٹ گئی ہو اور پاؤں بھی نکل گئے ہوں، اب جو ہے وہ دوڑائے گا تو پھر پیچھے ہی گرے گا۔ یہ اس طرح کے لوگ بن چکے ہیں۔ تو اعتقادی معاملات میں یعنی ایک ایک چیز پورے دین کے تحفظ کی ضامن ہے، جو آپ سب کی ڈیوٹی ہے۔ یعنی امانت آگے نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، ہمیں جن نے امانت دی تھی ہم ان کی امانت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نابالغ تھا تو میرا ہاتھ
حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑا تھا. جب میں 9ویں کلاس میں بیعت ہوا تھا تو اس بیعت پر میں آج تک قائم ہوں کہ میں اس مشن کو نبھاؤں گا، اگرچہ اس پر جتنی قربانی دینی پڑے. تو یہ آپ سارے حضرات کے پاس آگے امانت منتقل ہو رہی ہے کہ آپ نے اس پر پہرا دینا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بارک لنا فی الامور کلها بارک لنا فی الامور کلها بارک لنا فی الامور کلها. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ سید